بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ صحیح بخاری کی روایت کتاب بدء الوحی، وحی کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اس میں ایک حدیث شریف کا ایک جز ہے ما انا بقارئ۔ عموماً اس کے ترجمہ کرنے میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ویسے اس کا صحیح ترجمہ جو ہے جو ہمارے علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا۔ بدمذہب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، حالانکہ اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے قارئن، قرأ یقرأ، یہ باب قرأ یقرأ، ٹھیک ہے، قرأ یقرأ اس کا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل کے تعلق سے طے شدہ اصول ہے، اسم فاعل میں دو معنی ہوتے ہیں، یا تو حال کا یا استقبال کا۔ جیسے ہم بولیں گے زید ضارب، اس کا معنی ہے زید مارنے والا ہے یا مارے گا۔ اب اگر اس سے پہلے حرف نفی داخل کر دی جائے، ما انا بقارئ یا ما انا بضارب، میں مارنے والا نہیں ہوں یا میں نہیں ماروں گا، اس کی یہ دو معنی کیے جاتے ہیں، نہ کہ اس کا یہ معنی کیا جائے گا کہ میں نے نہیں مارا، چونکہ ہر ایک جانتا ہے اس میں فاعل میں دو معنی ہوتے ہیں حال استقبال کا۔ تو یہ جو معنی میں نے کیا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، جبرائیل نے جو فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرا، تو آپ نے واپس فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے اور انسب ہے اور ارجح ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی مشاہدہ ذات و صفات الہی میں اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ وہاں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی کسی اور کی، یعنی وہ ایک عالم ہوتا تھا جس میں آپ اللہ عز و جل کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی نور کی، یعنی اپنی شائن شان، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوئے ہیں، مطلب مشاہدات میں رہتے تھے، مستغرق رہتے تھے، ٹھیک۔ تو حتیٰ کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ عز و جل کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک کی شان شان، لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے اس میں ملک مقرب اور نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ مجھ میں خلل ڈالے، ٹھیک۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشاہدہ ذات و صفات میں استغراق تام میں تھے، یعنی آپ کا استغراق جو کمال درجے کا تھا۔ جب آپ سے قرات کا مطلب یہ مطالبہ کہ آپ پڑھیے، چونکہ آپ مشاہدے میں تھے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، ٹھیک۔ اور یہ ترجمہ جو نا، یہ ترجمہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یعنی حال کا ترجمہ کرنا یا استقبال کا ترجمہ کرنا، ٹھیک۔ لیکن جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سینے سے دبایا تو استغراق میں کچھ کمی آئی، تو دوبارہ فرمایا اقرا، پڑھیے، تو آپ کی جو کیفیت تھی یہ تام درجے کو پہنچی ہوئی تھی، پھر آپ نے فرمایا دوبارہ فرمایا ما انا بقارئ، انہوں نے دوبارہ آپ کو سینے سے لگایا۔ جب آپ کا یہ جو استغراق کا معاملہ تھوڑا کم ہو گیا، جب آپ سے کہا جا رہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو جس کے استغراق میں تھے جب ان کا نام سنا تو آپ نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ باقی اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ رب العالمین ان پڑھ تھے یا جاہل تھے، آپ کچھ جانتے نہیں تھے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج دے، یعلمہ الکتاب والحکمہ، جو ان کو کتاب بھی سکھا دے، حکمت بھی سکھا دے۔ اب اگر وہ ایسی ذات ہوتی جو ان کو کچھ نہیں آتا تھا معاذ اللہ رب العالمین خود، تو دوسروں کو کیسے وہ سکھاتے، دوسروں کو حکمت کیسے سکھاتے، دوسروں کو قرآن و حدیث کیسے سکھاتے، ٹھیک۔ اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اگر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، آپ ان پڑھ ہوتے، قرآن پاک کی واضح آیت ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کے تحت تفسیر طبری میں لکھا ہے، امام جریر الدین طبری نے آج سے 1100 سال پہلے لکھا ہے، ہم نے آپ کو کیا سکھایا، فرمایا خبر الاولین والآخرین، اولین کی بھی خبریں سکھا دی، آخرین کی بھی خبریں سکھا دی، جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اچھا کب سکھا دیا؟ امام جریر الدین طبری کے الفاظ ہے مذ خلقک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس وقت آپ کو پیدا کیا تھا اسی وقت سے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو یہ اس کا معنی ہے جو میرے ذہن کے اعتبار سے، جو میں نے پڑھا ہے اپنے کم علم ہونے کے اعتبار سے،